صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں احب تمیما لثلاث خصائل، مجھے قبیلہ تمیم سے محبت ہے ان کے 3 خصائل کی بنا پر، 3 خصائل کی بنا پر۔ ایک یہ کہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام آئے مسجد میں، ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا، صدقے کا ڈھیر، پوچھا یہ مال کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ رات کو بنو تمیم قبیلے کا صدقہ یہاں آیا، وہ ڈھیر ہے۔ بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ تو میری اپنی قوم کے صدقات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ پرخاش تھی بنو تمیم کے بارے میں، مگر یہ فرمان سن کر مجھے اس قبیلے سے محبت ہو۔ دوسری بات، ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی ایک لونڈی دیکھی، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ فلاں۔ کس قبیلے سے؟ فرمایا کہ تمیم سے۔ فرمایا کہ اعتقیہا فانہا من ولد اسماعیل، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان سنا، مجھے اور محبت ہو اس قبیلے سے۔ اور تیسری جو خوبی ہے، تیسری خصلت، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور دجال کی خطورت واضح کی، سب سے بڑا فتنہ، اور فرمایا تمیم کی طرف اشارہ کر کے، قبیلہ بنو تمیم کی طرف اشارہ کر کے، ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، ان میں سے دجال پر سب سے بھاری اور سخت قبیلہ بنو تمیم ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان جب سنا تو اس قبیلے سے مجھے اور محبت ہوگی کہ دجال پر یہ سب سے سخت ہوں گے۔ دجال مجرم اعظم ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو قوم اس پر بھاری ہوگی، اس کے فتنے کی سرکوبی کرے گی، وہ قوم کتنی فضائل کی مستحق ہے، کتنی فضائل اور مناقب کی مستحق ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنو تمیم وہ قوم ہے جو قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ قوم دجال پر بھاری ہوگی، مانا کوئی زمانہ اس قوم سے خالی نہیں ہوگی، چلتی رہے گی، آج بھی موجود ہے، چلتی رہے گی حتیٰ کہ قرب قیامت دجال کا مقابلہ کریں گے، مانا ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس حدیث پر میں نے جب غور کیا تو مجھے تمیمی لوگوں سے ملنے کا شوق ہوا۔ جب بھی سعودی عرب اور خاص طور پر ایک زیارت میں قصداً ایسے مقامات پر گیا جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں، ان سے ملا، ان کے اخلاق، ان کا عقیدہ، ان کی نمازیں، ان کا تعلق بالسنہ، ان کی توحید، ہر چیز دیکھی، اور یہ بشارت ہے آپ کے لیے میں نے سب کو سلفی عہد الحدیث پایا ہے۔ یہ ایک نشان ہے اللہ کی قدرت کا۔ تمہارے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کافی نہیں، تو آؤ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بنو تمیم پر غور کر لو۔ ان کے علماء اور یمامہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ مکہ میں تھے اس وقت، فرمایا کہ اريد دار ہجرتکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہجرت کا شہر دکھا دیا خواب میں نے خواب میں تمہارا دار ہجرت دیکھ لیا، اللہ نے دکھایا۔ فذهب فهلي انها اليمامہ او یثرب، خواب میں میرا خیال کس طرف گیا، وہ علاقہ میں نے دیکھا، میرا خیال 2 شہروں کی طرف گیا، خواب میں 2 شہروں کی طرف، یا تو یہ یمامہ ہے یا مدینہ منورہ۔ یہ حدیث یمامہ کی فضیلت ظاہر نہیں کرتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو خواب دیکھا تو اس خواب میں 2 شہر آپ کے ذہن میں ڈالے گئے، یا یمامہ یا مدینہ۔ یہ بڑی فضیلت ہے یمامہ کی بھی، اہل یمامہ کی بھی۔ یمامہ جزیرہ عرب کا وسط کا شہر،
اور بعض علماء نے تحقیق کی اس شہر سے اور بنو تمیم کے قبیلے سے 130 محدثین کے نام تاریخ میں موجود ہیں. ان پر جرح کرو گے صحیح بخاری صحیح مسلم ان کی بے شمار حدیثیں ساقط ہو جائیں گی کہ وہ یمامی ہیں یا تمیمی ہیں. 130 محدثین، ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں، چند ایک ضعیف بھی ہیں، مگر ان کا ضعف حافظے کی کمی کی بنا پر ہے، کسی بدعت کی بنا پر نہیں. یہ امامہ کی شان ہے. ان کا ضعف اگر ہے تو کسی بدعت کے ابتلاء کی بنا پر نہیں بلکہ حافظے کی کمزوری کی بنا پر.